ایک روز ابو نصر احمد محافظ دستے کے 8 گھوڑ سواروں کے ساتھ وسم کو روانہ ہو گیا۔ اس کے سامنے 2-2.5 دنوں کی مسافت تھی۔ اس مسافت کو کم کرنے کے لیے اس نے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھی اور اپنے محافظوں سے کہا کہ شام سے پہلے کہیں پڑاؤ نہیں کیا جائے گا۔ گھوڑے دن بھر چلتے رہے اور شام کو پہلا پڑاؤ کیا۔ گھوڑوں کو کھلایا پلایا گیا اور خود بھی کھا پی کر تھوڑا سا آرام کیا، اور آدھی رات سے کچھ بعد ابو نصر احمد نے روانگی کا حکم دے دیا۔ اس طرح اگلے روز کے پچھلے کھائیے قافلہ وسم کوہ پہنچ گیا۔ سالار اور ایزی ابو نصر احمد کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ وہ بھی ابو نصر احمد کا ہم خیال تھا اور چاہتا تھا کہ علموت پر فوراً حملہ کیا جائے، لیکن دونوں مجبور تھے کیونکہ سلطان اجازت نہیں دے رہا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی ابو نصر احمد کے کہنے پر سالار اور ایزی نے ابن مسعود کو بلایا اور اس کا تعارف ابو نصر احمد سے کروایا۔ سالار اور ایزی نے ابن مسعود کے جذبات اور باقی ساری باتیں ابو نصر احمد کو سنائیں۔ ابو نصر احمد نے بے تحاشا خراج تحسین پیش کیا اور اسے کہا کہ وہ اسے اپنی فوج میں بڑا عہدہ دے گا۔ مجھے کسی چھوٹے بڑے عہدے کی خواہش نہیں، ابن مسعود نے کہا۔ قابل احترام سالار اور ایزی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا عزم کیا ہے اور میرے سینے میں کیسی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں حسن بن صبا کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گا اور اپنی بہن کو واپس لاؤں گا۔ کیا تمہاری بہن تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھ آ جائے گی؟ ابو نصر احمد نے پوچھا۔ نہیں، ابن مسعود نے جواب دیا، میں تو نشے کی کیفیت سے نکل کر ہوش و حواس میں آ گیا ہوں، لیکن میری بہن اسی کیفیت میں ہوگی جس میں اسے رکھا جاتا ہے۔ وہ تو مجھے پہچانے گی ہی نہیں، اگر پہچان بھی لے گی تو مجھے اپنا بھائی تسلیم نہیں کرے گی، اسے اٹھا کر لانا پڑے گا۔ یہ کام اکیلے نہیں کر سکو گے، ابو نصر احمد نے کہا۔ یہ ایک فوج کا کام ہے اور فوج بھی ایسی جو بہت ہی طاقتور ہو۔ میں نے ایسی فوج تیار کر لی ہے، میں تمہیں اس فوج کے ساتھ لے جاؤں گا اور تم میری رہنمائی کرو گے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قلعے کا محاصرہ کر کے ہم قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، اور جب داخل ہو جائیں گے تو اندر ہمارا کیسا مقابلہ ہوگا؟ اصل مقابلہ تو اندر ہوگا، ابن مسعود نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ علموت میں داخل ہونا ناممکن ہے تو آپ شاید تسلیم نہ کریں۔ علموت ایک قلعہ بند شہر ہے جو ایک چٹان پر کھڑا ہے۔ اگر آپ نے یہ باہر سے دیکھا ہے تو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ محاصرہ کیسے کریں گے۔ محاصرہ چٹان کے نیچے ہوگا، جس سے اندر والوں کو یہ تکلیف پہنچا سکیں گے کہ باہر سے رسد اندر نہیں جا سکے گی اور اندر سے کوئی باہر نہ آ سکے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ چٹان کے دامن میں کھڑے ہو کر تیر پھینکیں اور وہ قلعے کی دیواروں تک پہنچ جائیں۔ دروازے کیسے ہیں؟ ابو نصر احمد نے پوچھا۔ بہت مضبوط، ابن مسعود نے جواب دیا۔ چٹانوں جیسے مضبوط بڑی موٹی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر لوہے کے خول چڑھے ہوئے ہیں۔ قابل صد احترام وزیر، علموت قدرت کا ایک شاہکار ہے، یا اسے ایک عجوبہ سمجھیں؟ یقین نہیں آتا کہ یہ انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ چٹان کا ایک حصہ ہے اور اسے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آپ حسن بن صبا کی دانش اور عقل تک نہیں پہنچ سکتے۔ محاصرے میں نقصان آپ کا ہوگا، وہ اس طرح کے اوپر سے جو تیر نیچے آئیں گے وہ خطا نہیں جائیں گے۔ قلعے میں داخل ہونے کی ایک ہی صورت ہے، سالار اور ایزی نے کہا۔ اندر کچھ آدمی ہوں جو حسن بن صبا کے مخالف اور ہمارے حامی ہوں، وہ اندر سے دروازے کھول دیں یا ایک ہی دروازہ کھول دیں۔ علموت کے اندر آپ کو کوئی ایک بھی انسان حسن بن صبا کا مخالف نہیں ملے گا، ابن مسعود نے کہا۔ وہ تو آپ کے مقابلوں میں جانوں کی بازی لگا دیں گے، آپ کو کوئی غدار نہیں ملے گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی سے کچھ آدمی باطنیوں کے بحروپ میں علموت میں داخل کر دیں۔ یہ آدمی یہ ظاہر کرتے رہیں گے کہ وہ حسن بن صبا کے مرید یا پیروکار ہی نہیں بلکہ اس کے شیدائی ہیں، لیکن محترم سالار، آپ کسی پتھر دل آدمی کو بھی اندر بھیج دیں تو وہ چند دنوں کے اندر ہی اندر آپ کا آدمی نہیں رہے گا۔ علموت میں ایسے آدمی موجود ہیں جو کسی مشکوک کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے اس شخص کا ضمیر اور اس کی روح بھی دیکھ لی ہو۔ اسے وہ قتل نہیں کرتے بلکہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں، پھر وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے اور جب وہ باہر نکلے گا تو اس عزم کے ساتھ نکلے گا کہ آپ کو قتل کر دے۔ تم نے علموت میں 30 سال گزارے ہیں، ابو نصر احمد نے کہا۔ کیا تم کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے؟ ہمارے پاس ایسے جاں باز موجود ہیں جو اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن صرف جان قربان کر دینے سے ہی کچھ حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اپنا مقصد پورا ہو جائے اور جان چلی جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہیدوں کا لہو رنگ لایا کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اندر کیا ہے اور یہ قلعہ کس کام کا ہے۔ ابن مسعود نے کہا۔ آپ کی فوج قلعے میں داخل ہو بھی گئی تو اصل لڑائی قلعے کے اندر ہوگی۔ عموماً یوں ہوتا ہے
کہ فاتح فوج قلعے میں داخل ہوتی ہے تو قلعے کی فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے، یا شہر کی آبادی اپنی فوج کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، ورنہ فاتح فوج شہر کو تباہ کر دے گی۔ لیکن علموت میں معاملہ الٹ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فوج کو اندر کھینچنے کے لیے خود ہی دروازے کھول دیے جائیں گے اور آپ اس خوش فہمی میں اندر چلے جائیں کہ آپ نے قلعہ سر کر لی، تو یہ ایک بڑا ہی خطرناک پھندا ہوگا جس میں آپ کی فوج پھنسا کر تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قلعے کے اندر آپ کو بھول بھلیاں ملیں گی، ان میں سے وہی گزر سکتا ہے جو ان سے واقف ہو، اجنبی ان بھول بھلیوں میں بھٹک جاتے ہیں۔ قلعے اور شہر کے نیچے چٹان کاٹ کاٹ کر وسیع تر خانے بنے ہوئے ہیں اور ان میں جو بھی راستے ہیں وہ بھول بھلیوں جیسے ہیں، اندر جا کر آپ کی فوج بکھر جائے گی یا فرد فرد بکھر جائے گی، پھر فدائی اور دوسرے باطنی آپ کی فوج کو کاٹ دیں گے۔ ابن مسعود اچھا خاصا تجربے کار اور ہوشمند معلوم ہوتا تھا، وہ ہر بات جنگی نقطہ نگاہ سے کر رہا تھا۔ ابو نصر احمد اور سالار اوریزی اس سے جو تفصیلات معلوم کر رہے تھے وہ سب جنگی نوعیت کی تھی، وہ سالاروں کی نگاہ سے علموت کے اندرونی ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ مگرمچھ بڑا ہی خوفناک جانور ہوتا ہے، ابن مسعود نے کہا۔ جانور نہیں، میں تو اسے درندہ کہوں گا، اس پر نہ تیر اثر کرتا ہے، نہ برچھی، نہ تلوار، لیکن اس کا بھی ایک نازک حصہ ہوتا ہے اور وہ ہے اس کا پیٹھ، وہاں ذرا سا چاقو مارو تو مگرمچھ بھی بس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلعہ علموت ایک پہاڑ نظر آتا ہے جسے زلزلے کے شدید جھٹکے بھی راستے سے نہیں ہٹا سکتے، لیکن اس میں بھی ایک دو کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری اس شہر کی آبادی ہے، یہ لوگ آپ کی فوج کے خلاف لڑیں گے لیکن جلدی حوصلہ ہار جائیں گے۔ اصل لڑنے والے فدائی ہیں جن کی تعداد ہزار ہا ہے اور وہ پورا ایک لشکر ہے، لیکن یہ لشکر پراسرار قتل اور خودکشی میں مہارت رکھتا ہے یا چھری چاقو چلا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو امام نے حکم دے رکھا ہے کہ ہتھیار ڈالنے یا پکڑے جانے سے بہتر یہ ہے کہ خودکشی کر لو۔ یہ لوگ جانوں کی بازی لگا کر آپ کا مقابلہ کریں گے، لیکن جو ہی دیکھیں گے کہ مقابلہ آسان نہیں تو اپنی تلوار اور خنجر اپنے ہی جسموں میں اتار لیں گے۔ لیکن یہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب آپ کی فوج بھی اس طرح جانوں کی بازی لگا کر یا یوں کہیں کہ دیوانگی کے عالم میں لڑے گی اور ان لوگوں پر غالب آ جائے گی۔ اب میں آپ کو علموت کا وہ پیٹھ دکھاتا ہوں جو مگرمچھ کی طرح بہت ہی نازک ہے، وہاں آپ چاقو کی نوک سے کھال چیر کر اسے بے بس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ علموت کی تین اطراف دریا بہتا ہے، اس کے پچھلے حصے میں جو چٹان ہے اس کے نیچے دامن میں ایک دروازہ چٹان کاٹ کاٹ کر بنایا گیا ہے، وہاں سے دریا چٹان کے ساتھ ٹکرا کر گزرتا ہے۔ یہ دروازہ جو ایک غار کے دہانے جیسا ہے تقریباً آدھا دریا میں ڈوبا رہتا ہے، اندر کی طرف بڑا ہی مضبوط دروازہ لگایا گیا ہے جو اندر سے مقفل رہتا ہے۔ دریا کا پانی اس دروازے تک آ جاتا ہے اور اگر دروازہ کھولا جائے تو پانی اور اندر آ جاتا ہے، لیکن آگے راستہ دریا کی سطح سے اونچا بنایا گیا ہے، اس لیے پانی آگے تک نہیں آ سکتا۔ اس دروازے تک پہرا بھی ہوتا ہے لیکن بہت اندر کی طرف سنتری گشت کرتا ہے۔ یہ قلعے کا تہ خانہ ہے جس میں اترو تو آگے بھول بھلیاں آ جاتی ہیں، ان میں سے وہی اس دروازے پر پہنچ سکتا ہے جو ان بھول بھلیوں سے واقف ہو۔ یہ دروازہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ ابو نصر احمد نے کہا، نکل بھاگنے کے لیے۔ ابن مسعود نے کہا، میں فدائیہ کے اس درجے تک پہنچ گیا تھا جس درجے کے ہر فدائی کو قلعے کے بہت سے راز بتا دیے جاتے ہیں، میں نے یہ ساری بھول بھلیاں اور یہ راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ دریا کی طرف یہ چور دروازہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ قلعہ کوئی طاقتور فوج فتح کر لے تو حسن بن صبا اور اس کے قریبی مصاحب مشیروں وغیرہ اس دروازے سے بھاگ نکلیں۔ دروازے سے کچھ دور کشتیاں ہر وقت تیار رہتی ہیں، کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ دریا میں دروازہ بھی ہوگا۔ اندر سے اس دروازے تک جو راستہ جاتا ہے وہ ایسی بھول بھلیوں میں سے گزر کر جاتا ہے کہ کوئی بھولے بھٹکے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں پہنچ سکتا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ ابو نصر احمد نے کہا، میں جو معلوم کرنا چاہتا تھا وہ تم نے زیادہ ہی تفصیل سے بیان کر دی ہے جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ مجھے ایسے ہی ایک آدمی کی ضرورت تھی جو علموت کے اندر چلا جائے اور دروازہ کھولے، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی چور دروازہ بھی ہے، وہ تم نے بتا دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ صرف تم اس دروازے تک پہنچ سکتے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ علموت کو محاصرے میں لیں تو کیا تم اندر جا کر وہ دروازہ کھول سکتے ہو؟ ایک بات آپ بھول گئے محترم وزیر، سالار اوریزی نے کہا، پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ یا کوئی اور قلعے میں داخل ہو، سوال یہ ہے کہ وہ داخل کس طرح ہوگا؟
وہ میں ہوں گا۔ ابن مسعود نے کہا یہ خبر حسن بن صبا تک پہنچ چکی ہوگی کہ میں نے وسم کوہ میں تمام باطنیوں کی نشاندہی کر کے سب کو مروا دیا ہے۔ ان میں سے ایک بھاگ گیا تھا، وہ یقین حیدر بصری تھا۔ میں علموت چلا جاؤں گا اور حسن بن صبا سے کہوں گا کہ ان باطنیوں کو پکڑوانے اور مروانے والا یہی حیدر بصری تھا، اور میں تو سلجوقیوں کا قیدی بن گیا تھا، اور انہوں نے مجھ پر اتنا تشدد کیا کہ میرے تو ہوش بھی ٹھکانے نہیں رہے، اور اب میں فرار ہو کر آیا ہوں۔ ہم تمہیں ایسے خطرے میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے۔ ابو نصر احمد نے کہا حسن بن صبا اساتذوں کا استاد ہے، وہ تمہاری بات کو سچ مانے گا ہی نہیں۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑیں۔ ابن مسعود نے کہا جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح فریبکار ہی فریبکار کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا ڈھونگ رچاؤں گا، یہ تو ابھی سوچنا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں حسن بن صبا کو دھوکہ دے سکوں گا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ ابن مسعود حسن بن صبا اور اس کے فرقے کے خلاف اس قدر بھپرا اور بھڑکا ہوا تھا کہ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس قسم کے خطرے مول لینے کو بھی تیار ہو گیا تھا کہ وہ علموت جا کر حسن بن صبا جیسے ابلیس کو دھوکہ دے گا، اور پھر اس کے بعد چور دروازہ بھی کھول دے گا۔ بہرحال سالار اوریزی اور ابو نصر احمد کو یہ کاوش نہ کرنی پڑی کہ وہ ابن مسعود کو دلائل دے کر یا کسی اور طریقے سے علموت جانے کے لیے تیار کرتے، وہ خود ہی تیار ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ سامنے آیا کہ ابن مسعود کب جائے اور اسے کس طرح بھیجا جائے، اور اسے کس طرح اندر اطلاع بھیجی جائے کہ اب وہ دریا والا دروازہ کھول دے۔ اس سوال پر جب بات شروع ہوئی تو مشکل یہ سامنے آئی کہ سلطان محمد کو کس طرح راضی کیا جائے کہ وہ علموت پر حملے کی اجازت دے دے۔ ابو نصر احمد کہتا تھا کہ فوج بالکل تیار ہے۔ سالار اوریزی ابو نصر احمد کا ہم خیال تھا۔ آخر طے یہ پایا کہ جب فوج مرو سے کوچ کرے گی تو 5-7 روز پہلے وسم کو ابن مسعود کو اطلاع بھجوا دی جائے گی کہ اب وہ علموت چلا جائے، علموت کو محاصرے میں لے لیا جائے گا۔ تو ابن مسعود اگر حسن بن صبا کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کسی رات شہر کی دیوار سے مشعل ہلائے گا جو یہ اشارہ ہوگا کہ اس نے دروازہ کھول دیا ہے، اور پھر ابو نصر احمد کچھ جانبازوں کو دریا کی طرف سے قلعے میں داخل کر دے گا اور وہ کام کر لیں گے۔ نہیں قابل احترام وزیر، ابن مسعود نے کہا مجھے اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا اور اپنا کھیلوں گا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھے خاصا وقت چاہیے کہ میں ان راستوں سے اور زیادہ واقف ہو جاؤں، اور ان راستوں کے سنتریوں کے ساتھ بھی علیق سلیق ہو جائے، اور انہیں یہ تاثر ملے کہ میں اس طرف امام کی اجازت یا حکم سے آتا جاتا رہتا ہوں۔ آپ جب کبھی علموت کو محاصرے میں لے لیں گے تو میں دریائی دروازہ کھول کر مشعل سے آپ کو اشارہ دے دوں گا۔ وزیر نصر احمد اور سالار اوریزی ابن مسعود کی اس تجویز سے متفق ہو گئے اور اسے کہہ دیا کہ وہ اگلی صبح جس حلیے اور جس حالت میں جانا چاہتا ہے روانہ ہو جائے۔ اگلے روز ابو نصر احمد مرو کو واپسی سفر پر روانہ ہوا تو سالار اوریزی بھی اس کے ساتھ تھا۔ ابو نصر احمد نے ہی سالار اوریزی سے کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے، اور دونوں مل کر سلطان محمد کو قائل کریں گے کہ وہ فوری طور پر حملے کی اجازت دے دیں۔ تقریباً 3 دنوں کی مسافت کے بعد دونوں مرو پہنچے اور اگلے روز دونوں سلطان محمد کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سلطان محمد کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح انہوں نے علموت کے اندرونی ساخت اور دیگر احوال و کوائف کے متعلق کتنی قیمتی معلومات حاصل کر لی ہیں، اور جس شخص نے یہ معلومات دی ہے وہ محاصرے سے پہلے علموت میں داخل ہو چکا ہوگا۔ دونوں نے سلطان محمد کو ابن مسعود کی ساری باتیں سنائی اور کہا کہ انہیں حملے کی اجازت دی جائے۔ بہت دیر بعد تبادلہ خیالات اور بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور آخر سلطان محمد نے ابو نصر احمد کو علموت پر حملے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ کوچ 1 مہینے بعد ہوگا، اور اس 1 مہینے میں فوج کو دن رات تیاری کروائی جائے گی۔ سلطان محمد نے دوسری بات یہ کہی کہ اس حملے میں سالار اوریزی شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ واپس وسم کوہ جا کر اپنی فوج تیار کرے گا، اور ابو نصر احمد کو جتنی بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہ سالار اوریزی وسم کوہ سے بھیجتا رہے گا۔ اس وقت جب ابو نصر احمد اور سالار اوریزی مرو میں سلطان محمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، علموت میں حسن بن صبا کو اطلاع دی گئی کہ وسم کوہ سے ایک فدائی جو اپنا نام ابن مسعود بتاتا ہے بڑی بری حالت میں آیا ہے اور شرف ملاقات کا متمنی ہے۔ حسن بن صبا کسی فدائی کو نہیں ٹالا کرتا تھا، اس نے ابن مسعود کو بلایا۔ ابن مسعود جب حسن بن صبا کے سامنے گیا تو رک گیا، اس کی حالت بہت ہی بری تھی، کپڑے انتہائی میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، وہ ننگے پاؤں تھا، اس کے ایک پاؤں سے تھوڑا تھوڑا خون نکل رہا تھا، اس کے سر کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، اس کے جسم سے بدبو آتی تھی۔
وہ حسن بن صبا کے کمرے میں داخل ہوا تو صاف نظر آتا تھا کہ اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں، وہ پاؤں گھسیٹ رہا تھا۔ وہ رکا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوئیں، پھر اس کا سر ڈولا اور وہ اس طرح گرا کہ پہلے اس کے گھٹنے فرش پر لگے، پھر پہلو کو لڑھک گیا۔ حسن بن صبا نے کہا اسے طبیب کے پاس لے جایا جائے اور وہ اس کا علاج معالجہ کرے اور اسے کچھ کھلایا پلایا بھی جائے۔ یہ کون ہے؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ مجھے اس کا نام ابن مسعود بتایا گیا ہے اور یہ وسم کوہ سے آیا ہے۔ کیا یہ وہی ابن مسعود نہیں جس کے متعلق حیدر بصری نے یہاں آ کر بتایا تھا کہ ابن مسعود نے وہاں تمام فدائیوں کو پکڑوا دیا تھا اور ان سب نے اپنی جانیں اپنے ہاتھوں لے لی ہیں؟ حسن بن صبا کو بتایا گیا کہ یہ وہی ابن مسعود ہے۔ حسن بن صبا کچھ حیران ہوا کہ اس نے اگر وسم کوہ میں اپنے ساتھیوں کو پکڑوا دیا تھا تو اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور سلجوقی ایسے تو بے مروت نہیں کہ اسے انعام و اکرام نہ دیتے اور اس حالت میں اسے چھوڑ دیتے۔ حسن بن صبا کے مشیروں نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب یہی شخص دے سکتا ہے، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ حیدر بصری کو حسن بن صبا نے اس کام کے لیے شاہ در کے لیے روانہ کر دیا تھا کہ وہ حاذقہ سے ملے اور اس سے پوچھے کہ اس نے ابھی تک خزانہ علموت کیوں نہیں پہنچایا۔ حیدر بصری کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ حاذقہ اگر شاہ در سے غیر حاضر ہے تو حیدر بصری اسے ڈھونڈے، اور اگر وہ نہ ملے تو حیدر بصری اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ چلا جائے جہاں خزانہ رکھا ہے اور وہاں سے اٹھا کر علموت پہنچا دے۔ حیدر بصری نے حسن بن صبا کو بتایا تھا کہ اسے معلوم ہے وہ خزانہ کہاں ہے اور وہاں سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ ابن مسعود کو رات بہت دیر بعد ہوش میں آیا، اسے نہلایا گیا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے اور پھر اسے کچھ کھلایا پلایا گیا۔ طبیب نے اسے صلح دیا تاکہ اس کی کمزوری کم ہو جائے اور پھر یہ غشی میں نہ چلا جائے۔ اگلی صبح اسے حسن بن صبا کے پاس لے گئے۔ حسن بن صبا اس کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ وسم کوہ میں یہ انقلاب کس طرح آیا ہے۔ حیدر بصری نے اسے بتایا تو تھا، لیکن ابن مسعود کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہونے لگا اور وہ ابن مسعود سے وسم کوہ کی واردات سننے کو بے تاب تھا۔ ابن مسعود کو جب حسن بن صبا کے کمرے میں داخل کیا گیا تو اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ حسن بن صبا نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ اس حالت میں کہاں سے آیا ہے اور اس پر کیا گزری ہے اور وسم کوہ میں کیا ہوا تھا۔ میں سلجوقیوں کی قید سے فرار ہو کر آیا ہوں یا شیخ الجبل؟ ابن مسعود نے لرزتی کانپتی اور قدر نہیں آواز میں کہا۔ وہ ظالم سلجوقی مجھ سے علموت کی باتیں پوچھتے تھے اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ یہاں اور کون کون تمہارے فرقے کا آدمی ہے۔ میں انہیں کوئی جواب نہیں دیتا تھا تو وہ مجھے ایسی ایسی اذیتیں دیتے تھے جو شاید ہی کوئی انسان برداشت کر کے زندہ رہ سکتا ہو، لیکن میں اپنے شیخ الجبل اور امام کو ذہن میں رکھ لیتا تھا اور میرا جسم ہر اذیت برداشت کر لیتا تھا۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر تمہارے ساتھیوں کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ تمہارا ایک ساتھی حیدر بصری یہاں پہنچ گیا ہے اور وہ پوری بات سنا چکا ہے۔ حیدر بصری؟ ابن مسعود نے کہا، اس نے تو یہاں پہنچ کر اپنے مطلب کی کہانی سنانی ہی تھی۔ میں نہیں جان سکتا، نہ جاننا چاہوں گا کہ حیدر بصری نے آپ کو کیا بات سنائی ہے۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم سب کو حیدر بصری نے مروایا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک فدائی وہاں سالار اور ایزی کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی کے جال میں آ گیا اور اس نے ان 2 آدمیوں کو مروا دیا جنہوں نے اسے آپ کے حکم کے مطابق رکھا تھا۔ سالار اور ایزی نے ان دونوں کو گرفتار کر کے سرعام ان کے سر قلم کر دیے ہیں۔ ابن مسعود نے عبید عربی کا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہ اسے کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ اب یہ باطنی اسے پکڑ کر علموت نہیں لا سکیں گے۔ یا شیخ الجبل؟ ابن مسعود نے کہا، عبید عربی کی نشاندہی پر حیدر بصری پکڑا گیا ہے۔ حیدر بصری نے یقیناً سلجوقیوں سے منہ مانگا انعام لیا اور ہم سب کو پکڑوا دیا۔ سلجوقیوں نے سب سے پہلے مجھے پکڑا اور پوچھا کہ یہاں باطنی کون کون ہیں۔ میں نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے جسم کی بوٹیاں نوچنی شروع کر دو، میں اپنے کسی ساتھی کا سراغ نہیں دوں گا۔ تب سالار اور ایزی نے خود آ کر مجھے بتایا کہ تمہارے ایک ساتھی حیدر بصری نے سب کچھ بتا دیا ہے اور اسے اتنا زیادہ انعام دیا گیا ہے جو تم لوگ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کو ہر باطنی کا پتہ چل گیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یا شیخ الجبل، انہوں نے مجھے تو مار ہی ڈالا تھا اور شاید وہ یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ میں اب یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ جسمانی طور پر میں بہت ہی کمزور ہو گیا تھا۔ آخر ایک روز مجھے فرار کا موقع مل گیا اور میں وہاں سے نکل آیا۔
امام آپ کے عظیم نام پر میں نے اس جسمانی حالت میں بھوکے پیاسے یہ سفر طے کیا ہے۔ ابن مسعود کی آواز یوں ڈوبتی چلی جا رہی تھی جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ ذرا خاموش ہوا اور لمبے لمبے سانس لیے اور پھر کمزور سی آواز میں بولنے لگا، یہاں میں اتنی مسافت پیدل طے کر کے جھوٹ بولنے نہیں آیا یا امام۔ ابن مسعود نے کہا، میں وہیں وسم کوہ میں رہتا تو اپنی جنت کی حوروں جیسی ایک نوجوان لڑکی کا خاوند ہوتا۔ مجھے ایسی دو لڑکیاں یوں دکھائی گئی تھیں کہ انہیں باری باری میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میرے لیے وہاں شہزادوں جیسی زندگی تھی، لیکن میں شیخ الجبل کو جان دے سکتا ہوں، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر حیدر بصری کو تمہارے سامنے بٹھا دیا جائے، حسن بن صبا نے کہا، اور وہ وہی بیان دے جو وہ دے چکا ہے، تو تم اسے کس طرح جھٹلاؤ گے؟ یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، اس وقت حیدر بصری کو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہونا چاہیے تھا، آپ اسے بلاتے کیوں نہیں؟ میں تو اس امید پر آیا تھا کہ حیدر بصری کی موجودگی میں یہ سارا بیان دوں گا۔ وہ شاہدر چلا گیا ہے، حسن بن صبا نے کہا، اسے آ لینے دو، تمہیں ایک بار پھر حیدر بصری کی موجودگی میں یہ بیان دینا پڑے گا۔ میری ایک التجا ہے یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، آپ اسے یہاں فوراً بلوا لیں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میرے جسم پر آپ کو کوئی زخم یا کوئی چوٹ نظر آئے گی، لیکن آپ کی آنکھ میرے جسم کے اندر دیکھ سکتی ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں زندہ کس طرح ہوں۔ میرے جسم کے اندر اتنی چوٹیں ہیں کہ میں شاید جانبر نہیں ہو سکوں گا۔ میں مرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں سچا اور حیدر بصری جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ حسن بن صبا کو جیسے یقین ہونے لگا کہ ابن مسعود جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن حیدر بصری کو اس نے شاہدر بھیج دیا تھا۔ حسن بن صبا نے اپنے دو مشیروں سے بات کی کہ حیدر بصری کب تک واپس آ سکتا ہے۔ مشیروں نے کچھ باتیں کچھ مشورے دیے اور حسن بن صبا کچھ دیر ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ وہ تو خزانہ لانے گیا ہے، اسے ابھی واپس نہ بلوایا جائے تو ٹھیک ہے۔ کیسا خزانہ؟ ابن مسعود نے بیدار ہوتے ہوئے بلکہ چونک کر پوچھا، کون سا خزانہ؟ اگر آپ نے اسے کہیں سے خزانہ یا کوئی قیمتی مال لانے کے لیے بھیج دیا ہے تو پھر یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ واپس آ جائے گا۔ آپ ایک بڑے زہریلے سانپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں، اس کے پیچھے کچھ آدمی بھیجیں جو اسے پکڑ کر لے آئے، کوشش کریں کہ وہ خزانے تک نہ پہنچ سکے۔ ابن مسعود کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ خزانے کا معاملہ کیا ہے۔ شاہدر سے دور جھیل میں سے جو خزانہ حاذقہ نکالنے گیا تھا، اس کے متعلق ابن مسعود کو کچھ بھی معلوم نہ تھا، پھر بھی وہ دماغ لڑا لڑا کر بات کر رہا تھا، اور اس کی ہر بات اب قیاس آرائیوں سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اسی حسن بن صبا کا تربیت یافتہ تھا، اسی شیخ الجبل اور امام نے اسے بدی اور ابلیسیت کے راستے پر ڈالا تھا۔ اس نے بہت حد تک حسن بن صبا کو متاثر کر لی تھا۔ اس کے بولنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابن مسعود کو سچا سمجھنے لگا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ ابن مسعود کو حیدر بصری کی واپسی تک قید میں نہ ڈالا جائے، بلکہ اپنی نگرانی میں رکھا جائے اور یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ یہ قلعے سے باہر نہ جائے۔ اس وقت حیدر بصری اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ شاہدر میں اپنے باطنی ساتھیوں کے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حسن بن صبا سے یہ تو کہہ دیا تھا کہ وہ عبدالملک بن عطاش کے خزانے والی جگہ سے واقف ہے، لیکن شاہدر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ اس جگہ تک پہنچنے کا طریقہ اور راستہ تو اسے معلوم ہی نہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ خزانہ چٹانوں میں کس جگہ رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریشانی کے عالم میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ عبدالملک بن عطاش کے عروج کے زمانے میں شاہدر رہ چکا تھا، حاذقہ بھی یہی تھا، حیدر بصری بھی حاذقہ کے درجے کا فدا تھا، اس لیے وہ عبدالملک بن عطاش کی محفل میں جایا کرتا تھا، اور کبھی کوئی راز کی بات ہوتی تو اس میں بھی حیدر بصری کو شامل کیا جاتا تھا۔ لیکن جہاں تک خزانے کا تعلق تھا، عبدالملک بن عطاش نے حیدر بصری کو اس سے ناواقف رکھا تھا۔ اسے اس خزانے کا جو پتہ چلا تھا وہ حاذقہ نے اسے بتایا تھا۔ حاذقہ کے ساتھ حیدر بصری کی بڑی گہری دوستی تھی۔ جب حاذقہ نے اسے خزانے کے متعلق بتایا تو اس نے پوری طرح غور نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب حسن بن صبا نے اس کا براہ راست تعلق پیدا کر دیا اور اسے شاہدر بھیج دیا کہ وہ خزانہ نکال کر لے آئے، اور حیدر بصری نے پورے اعتماد کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ لے آئے گا، مگر جب تفصیلات جاننے کی ضرورت پڑی تو حیدر بصری کو خیال آیا کہ وہ تو صرف ایک جھیل اور جھیل کے درمیان تھوڑے سے چٹانی علاقے سے آگاہ ہے، اور اس سے زیادہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ ایک روز نور کا باپ اکیلا اپنے کھیتوں میں گھوم پھر رہا تھا۔
नूर अपने घर में थी। अचानक दो आदमियों ने पीछे से नूर के बाप को पकड़ लिया। वो पीछे मुड़ा तो देखा उनमें एक हैदर बसरी था, जैसे वो बड़ी अच्छी तरह जानता था। पहले सुनाया जा चुका है कि नूर का बाप अब्दुल मलक का खास मुतमिद मुलाजिम था, इसलिए अब्दुल मलक के पास जो लोग आते जाते रहते थे, इन्हें नूर का बाप बड़ी अच्छी तरह जानता था। ओ हैदर बसरी हो, नूर के बाप ने मुसर्रत के लहजे में कहा, तुम फिर आ गए हो। तुम्हें मिलकर मेरा दिल खुश हो गया है, लेकिन मेरे दोस्त बहुत एहतियात से रहना। सल्जोकी सुल्तान सिंजर यहाँ मौजूद है और सल्जोकी जरा से शक पर भी बातनियों को पकड़ लेते हैं। हमें धोखा ना दे बढ़े। हैदर बसरी ने कुछ तनज़ और गुस्से के लहजे में कहा, मुझे अलमूत में मालूम हो गया था कि तूने और तेरी बेटी नूर ने पैरहू मुर्शिद अब्दुल मलक बिन अताश को धोखा दिया था और इसकी शिकस्त का बायस बने थे, और अब ये सल्जूकियों का वफादार बन गया होगा। हैदर बसरी के साथी ने तंजिया कहा, इसके पास इतनी खूबसूरत लड़की जो है। नूर के बाप ने पुरितिमाद और परासर लहजे में इन्हें बताना शुरू कर दी कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि अब्दुल मलक बिन अताश ने यहाँ से जाते वक्त उनकी परवाह ही ना की और बाप बेटी को सल्जोकी फौज के रहम व करम पर छोड़कर चले गए। उसने इन्हें ये यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि वो अभी तक हसन बिन सबा का पैरोकार है, और उसने अपनी बेटी किसी के हवाले नहीं की, ना ही वो उसे यहाँ किसी से बहेगा। तुम नहीं जानते हैदर बसरी, नूर के बाप ने कहा, कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। मैं तुम जैसे किसी साथी के इंतजार में था कि वो मुझे और मेरी बेटी को अलमूत पहुंचा दे। हाज़क़त था, उसे मैं चोरी छपे मिल लिया करता था, और उसने वादा किया था कि वो मुझे और मेरी बेटी को अलमूत ले जाएगा, लेकिन वो ऐसा गया कि वो वापस ही नहीं आया। यहाँ नहीं, हैदर बसरी ने कहा, हमारे साथ चलो और वहाँ बातें होंगी। हम तुम्हें पहले ही बता देते हैं कि तुम्हें हमने जिंदा छोड़ना ही नहीं, चूँकि तुम हमारे साथ ही रहे हो, इसलिए तुम्हें ये मौका देंगे कि जो कहना चाहते हो कह लो। तुम्हारी जगह नहीं, तुम मेरे घर चलो। नूर के बाप ने कहा, वहाँ तुम्हें मेरी बेटी भी मिलेगी और फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुम्हारा ही साथी हूँ, और यहाँ कुछ मजबूरी और ज़्यादातर अपने मकसद के लिए रुका हुआ हूँ। हैदर बसरी और इसका साथी इसके साथ जाने पर राजी नहीं हो रहे थे। हैदर बसरी ने इस खतरे का इजहार किया कि वो इन्हें पकड़वा देगा। तुम मुझे यरगमाल बनाए रखो। नूर के बाप ने कहा, तुम दोनों के पास खंजर तो जरूर होंगे, अगर नहीं तो फिर तुम फिदाई हो ही नहीं सकते। तुम्हें जहाँ तक शक हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है और अब तुम पकड़े जाओगे, तो खंजर मेरे सीने में उतार देना और निकल भागना, और निकल ना सके तो अपने आप को ख़त्म करना तो जानते ही हो। मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। हैदर बसरी और इसका साथी कोई जाल और गंवार तो ना थे कि इसकी बातों में आ जाते। वो भी तजर्बेकार आदमी था और इतनी ज़्यादा उम्र में उसने अमली ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा हासिल कर लिया था। बहुत सी बहस और झुक झुक के बाद हैदर बसरी और उसके साथी को अपने घर ले जाने में कामयाब हो गया। नूर ने हैदर बसरी को देखा तो उसे पहचानने में कोई दुश्वारी महसूस ना हुई। नूर ने हैदर बसरी को अपने साबिक खावनद अब्दुल मलक बिन अताश के साथ कई बार देखा था। घर में दाखिल होते ही नूर के बाप ने नूर को आंखों से ऐसा इशारा दे दिया जो नूर समझ गई और बड़े तपाक से हैदर बसरी से मिली। नूर ने भी ऐसी बातें की जिनसे ये जाहिर होता था कि वो अभी तक बातिनी है और हसन बिन सबा को अपना इमाम समझती है। उसने हैदर बसरी और उसके साथी की खूब खातिर तवाज़ो की। इस दौरान हैदर बसरी और इसका साथी नूर के बाप के साथ बातें करते रहे। साफ पता चलता था कि इन्हें नूर के बाप पर अभी एतबार नहीं आया और उसे शाहदर की शिकस्त का मुजरिम समझ रहे हैं। नूर के बाप ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई ज़्यादा बातें न की और ये कहा कि हाज़क़ यहाँ होता तो वो सबूत पेश करता कि वो अभी तक हसन बिन सबा का मुरीद है या नहीं। यहाँ से हाज़क़ की बात चली तो नूर के बाप ने कहा कि वो इतना ही जानता है कि हाज़क़ किसी जगह की बात कर रहा था कि वहाँ पैरोमर्शद अब्दुल मलक बिन अताश ने खजाना रखा था। खजाने की बात शुरू हुई तो हैदर बसरी के मुंह से ये बात निकल गई कि वो उसी खजाने के लिए आया है और वो खजाने वाली जगह से भी वाकिफ है, लेकिन ये भूल गया है कि इस जगह तक किस तरह पहुंचा जा सकता है। नूर के बाप ने हैदर बसरी की ये बात सुनी तो उसके दिमाग में रोशनी चमकी और इसके चेहरे पर रौनक आ गई। अब मैं तुम्हें यकीन दिला सकूंगा कि मैं किसका वफादार हूँ। नूर के बाप ने हैदर बसरी के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा और सीधा खजाने तक पहुँचा दूंगा। जाहिर है तुम लोग खजाना निकाल कर वापस शाहदर नहीं आओगे, बल्कि वहीं से अलमूत चले जाओगे।
میں نور کو بھی ساتھ لے جاؤں گا اور تم لوگ خزانے کے ساتھ، ہم دونوں کو بھی علموت لے چلنا، اس طرح میں اور میری بیٹی سلجوقیوں کی قید سے اور اس پابند زندگی سے آزاد ہو جائیں گے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری اور اس کے ساتھی کو بتایا کہ حاذقہ کے ساتھ اس کا یارانہ بڑا ہی گہرا اور رازدارانہ تھا، حاذقہ نے اسے خزانے والے راز میں بھی شریک کر رکھا تھا۔ حیدر بصری نے جب یہ بات سنی تو وہ بھول ہی گیا کہ نور کا باپ مشتبہ اور مشکوک آدمی ہے، اس کے ذہن پر تو اس کا شیخ الجبل امام حسن بن صبا سوار تھا۔ اس نے نور کے باپ سے کہا کہ وہ اس خزانے کو نکالنے میں اس کی مدد کرے اور وہ اسے اور اس کی بیٹی کو علموت پہنچا دے گا۔ ظاہر ہے یہ تفصیلات اور یہ منصوبے کوئی اتنی جلدی طے نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہوا یہ کہ نور کے باپ نے کہا کہ وہ ایک اپنے قابل اعتماد آدمی کو بھی ساتھ لے جائے گا اور تمام انتظامات مکمل کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے باہر نکلنا پڑے گا تاکہ وہ آدمی کو بھی تیار کر لے۔ حیدر بصری اور اس کے ساتھی کو یہ سن کر شک ہوا کہ یہ شخص انہیں پکڑوا دیے گا۔ حیدر بصری نے یہ شک صاف الفاظ میں ظاہر کر دیا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، نور کے باپ نے کہا کہ تم صرف مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے جاؤ گے اور خزانہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر خزانہ چاہتے ہو تو مجھے باہر نکلنے دو، یہ ہے میری بیٹی، اسے یرغمال بنا کر جہاں جی چاہے لے جاؤ۔ میں دلی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب علموت اکٹھے جائیں اور خزانہ ہمارے ساتھ ہو، اس طرح مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ شیخ الجبل میری نیت پر شک نہیں کرے گا اور اس کے دل سے یہ الزام نکل جائے گا کہ شاہ در کی شکست کا ذمہ دار میں ہوں۔ نور کے باپ نے اس مسئلے میں بھی حیدر بصری کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور اسے کہا کہ وہ ایک بڑی گھوڑا گاڑی اور 3 زندہ بھیڑوں کا انتظام کر لے۔ حیدر بصری نے پوچھا کہ بھیڑوں کو کیا کرنا ہے، تو نور کے باپ نے کہا کہ یہ وہاں چل کر بتاؤں گا۔ وہ جب حاذقہ کے ساتھ خزانے والی جھیل تک جا رہا تھا تو حاذقہ 5 بھیڑیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ نور کے باپ نے اس سے پوچھا تھا کہ بھیڑوں کا کیا استعمال ہوگا، تو حاذقہ نے یہی جواب دیا تھا کہ وہاں چل کر بتاؤں گا۔ مختصرا یہ واقعہ یوں ہوا کہ حیدر بصری اور اس کا ساتھی گھوڑا گاڑی کا انتظام کرنے چلے گئے اور نور کا باپ یہ بتا کر کہ وہ اپنے آدمی کے پاس جا رہا ہے، سلطان سنجر کے وزیر کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ 2 فدائی اس کے جال میں آ گئے ہیں، لیکن وہ انہیں پکڑوانا نہیں چاہتا بلکہ بہت برے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے وزیر کو یہ بھی بتایا کہ انہیں حسن بن صبا نے اسی خزانے کے لیے بھیجا ہے جو سلطنت کے سرکاری خزانے میں جمع ہو چکا ہے۔ وزیر نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو بھی پوری طرح محفوظ رکھے اور کوئی خطرہ مول نہ لے، اور اسے جو کچھ بھی چاہیے وہ یہاں سے لے لے۔ رات کا پہلا کھا گزر گیا تھا، شاہدر شہر پر نیند کا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ اس شہر کے مضافات کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک گھوڑا گاڑی نکلی جس کا رخ اس جھیل کی طرف تھا جس کے وسط میں عبدالملک بن عطاش کا خزانہ تھا اور جو اب وہاں نہیں تھا۔ گاڑی کے آگے 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے اور ان کی بھاگیں نور کے باپ کے ہاتھ میں تھی۔ گاڑی میں نور بھی تھی، حیدر بصری اور اس کے 2 ساتھی تھے اور ایک آدمی وہ تھا جیسے نور کا باپ اپنے ساتھ لایا تھا۔ گاڑی میں 3 بھیڑیں بھی تھیں۔ نور کا باپ راستے سے اچھی طرح واقف تھا، اس راستے پر وہ جا بھی چکا تھا اور واپس بھی آ چکا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر نور کے باپ نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ صبح طلوع ہونے تک وہ آبادیوں سے دور جنگل بیابان میں جا پہنچے۔ اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ پوری رات گاڑی چلتی رہے گی اور صبح کے وقت کہیں رکیں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو وہ ایک ایسے جنگل بیابان میں پہنچ چکے تھے جس کے پیڑ پودوں کے لیے انسان ایسا جانور تھا جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو۔ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے کبھی کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ نور کا باپ اس بیابان میں سے پہلے حاذقہ کے ساتھ گزرا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر گھوڑوں کو آرام دیا اور خود بھی کچھ کھایا پیا اور پھر چل پڑے۔ نور اور اس کا باپ حاذقہ کے ساتھ اس طرف آئے تھے تو حاذقہ بڑی جلدی میں تھا۔ اس نے گھوڑوں کو اتنا زیادہ دوڑا تھا کہ گھوڑے پسینے سے نہا گئے اور ہانپ کانپ رہے تھے۔ اب گھوڑوں کی باگیں نور کے باپ کے ہاتھ میں تھی اور اسے کوئی جلدی نہیں تھی، اسے معلوم تھا کیا کرنا ہے اور اس نے اپنے ساتھی کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا اور نور کو بھی۔ اب وہ بڑے آرام سے گھوڑوں کو چلا رہا تھا اور ایک اور رات آ گئی۔ وہ گھوڑوں کو کھلانے پلانے کے لیے اور خود آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ وہ گزشتہ رات جاگتے رہے تھے، اس لیے جون ہی لیٹے سب سو گئے۔ نور کا باپ اور اس کا ساتھی حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں کو سوتے میں بڑے آرام سے قتل کر سکتے تھے، لیکن نور کا باپ اس قدر جلا بھونا ہوا تھا کہ وہ انہیں بڑے ہی خوفناک انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔
نور کا باپ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ ان باطنی لٹیروں نے اس قافلہ کو لوٹ لیا اور اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے آئے تھے، اور اس کے باقی بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اور اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کے سینے میں ان باطنیوں کے خلاف انتقام کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ رات گزر گئی اور یہ قافلہ گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کر چل پڑا۔ نور کا باپ حاذقہ کے ساتھ آیا تھا تو رات کو جھیل پر پہنچے تھے، لیکن اب نور کا باپ دن کے وقت وہاں پہنچ رہا تھا۔ فاصلہ بہت ہی تھوڑا رہ گیا تھا۔ نور کے باپ نے دانستہ رات وہاں گزاری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جھیل پر پہنچ گئے۔ نور کے باپ نے دو چیزیں دور سے ہی دیکھ لیں۔ ایک تو 4-5 مگرمچھ تھے جو جھیل سے نکل کر خشکی پر سوئے ہوئے تھے۔ دوسری چیز وہ کشتی تھی جس میں وہ خزانہ نکال کر لایا تھا۔ وہ کشتی اسی جگہ جھیل کے کنارے موجود تھی جہاں اس نے اور نور نے اسے گھسیٹ کر آدھا خشکی پر کر دیا تھا۔ کچھ ٹوٹی پھوٹی کشتیاں بھی پڑی تھیں، لیکن اصل کشتی ان سے کچھ دور تھی۔ نور کے باپ نے گھوڑا گاڑی وہاں جا روکی اور سب کو اترنے کے لیے کہا۔ سب اترے اور بھیڑوں کو بھی اتار لیا گیا۔ پھر بھیڑوں کو کشتی میں پھینک کر سب سوار ہو گئے اور چپا نور کے باپ نے اور اس کے ساتھی نے سنبھال لیے۔ کشتی جون ہی جھیل میں ذرا آگے گئی تو 3-4 مگرمچھ بڑی تیزی سے کشتی کی طرف آئے۔ نور کے باپ نے کہا کہ ایک بھیڑ جھیل میں پھینک دو۔ ایک بھیڑ حیدر بصری نے اٹھائی اور جھیل میں پھینک دی۔ سارے مگرمچھ اس بھیڑ پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ اور آگے گئے تو 2 اور مگرمچھ آ گئے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری سے کہا کہ ایک اور بھیڑ جھیل میں پھینک دے، جو اس نے پھینک دی۔ نور کا باپ اور اس کا ساتھی بڑی تیزی سے چپو مار رہے تھے۔ جھیل کا پانی پرسکون تھا، اس لیے کشتی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ چھوٹے مگرمچھ بھی جھیل میں نظر آ رہے تھے، لیکن وہ سب ادھر کو ہی چلے گئے۔ جدور مگرمچھوں نے 2 بھیڑوں کو پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ آخر کشتی اس خشکی پر جا لگی جس پر چٹانیں تھیں، اور اس ذرا سے اس چٹانی علاقے کے وسط میں خزانے والے غار تھے۔ نور کے باپ نے حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اتر جائے اور وہ کشتی باندھ کر آتا ہے۔ نور کے باپ کا ساتھی اور نور بھی اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کشتی میں سے اتریں گے۔ حیدر بصری اور اس کے دونوں ساتھی کود کر خشکی پر چلے گئے۔ نور کے باپ نے انہیں کہا کہ وہ آگے چلیں۔ جون ہی ان تینوں نے پیٹھ پھیری، نور کے باپ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور دونوں نے چپو مارنے شروع کر دیے اور کشتی خشکی سے ہٹ آئی اور تیز ہوتی چلی گئی۔ حیدر بصری اور اس کے ساتھیوں نے گھوم کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ لوگ کشتی کہاں لے جا رہے ہیں۔ آخر حیدر بصری نے بلند آواز سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان چٹانوں کے اندر چلے جاؤ۔ نور کے باپ نے کہا تمہیں خزانہ مل جائے گا، ہمیں خزانے کی ضرورت نہیں۔ نور کے باپ اور اس کے ساتھی نے بڑے بلند قہقہے لگائے۔ تب حیدر بصری سمجھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تینوں نے جھیل میں چھلانگیں لگا دیں اور کشتی کی طرف تیرنے لگے۔ انہیں غالباً یہ توقع تھی کہ وہ تیر کر اس ساحل پر پہنچ جائیں گے جہاں سے وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے، لیکن مگرمچھوں نے انہیں دیکھ لیا اور بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ نور کے باپ نے کشتی کی رفتار اور تیز کر دی اور کنارے جا لگے۔ انہوں نے ایک بھیڑ بچا لی تھی جسے اٹھا کر وہ کشتی سے نکل آئے۔ ان تینوں باطنیوں کے انجام کا تماشا دیکھنے لگے۔ ان تینوں کی آخری چیخیں آسمان کا سینہ چاک کر رہی تھیں، لیکن یہ چیخیں علمود تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ کچھ دیر تک ان کی چیخیں اور آہو بکا سنائی دیتی رہیں اور وہ تینوں دکھائی دیتے رہے، اور پھر مگرمچھ انہیں پانی کے نیچے لے گئے۔ نور کے باپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے بازو پھیلائے اور لمبی آہ بھری، اور پھر نور اور اپنے ساتھی کو سر کا اشارہ کیا کہ آؤ چلیں۔ یک کے بعد دیگرے ایسے واقعات ہو گئے تھے اور ہوتے چلے جا رہے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو حسن بن صبا زوال پذیر ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک یوں نظر آتا تھا جیسے فتح اور ہر ابلیسی کام میں کامیابی حسن بن صبا کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اس کے جانباز فدائی سلطنت سلجوقی کی جڑوں میں اتر گئے تھے۔ اس نے مسلمانوں میں خانہ جنگی تک کرا دی تھی۔ اپنوں نے اپنوں کا اس قدر خون بہایا تھا کہ تاریخ کے اوراق اس خون سے لال ہیں۔ حسن بن صبا نے جس سیاسی، معاشرتی اور مذہبی شخصیت کو اور جس حاکم کو قتل کرنا چاہا وہ اپنے فدائیوں سے کرا دیا۔ حکمرانی تو سلجوقیوں کی تھی، لیکن ان لوگوں کے دلوں پر حسن بن صبا راج کرتا تھا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو اس کے مرید ہو گئے تھے، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اسے نبی مانتے تھے اور زیادہ تر لوگ آسمان سے اترا ہوا امام سمجھتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن پر حسن بن صبا اور اس کے فدائی دہشت گرد بن کر اسیب کی طرح سوار ہو گئے تھے۔ لوگ یقین سے کہتے تھے کہ حسن بن صبا کے پاس کوئی جادو ہے،
ورنہ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا کہ ایک آدمی ایک طاقتور سلطنت کے لیے اتنا خطرناک اور دہشت گرد مسئلہ بن جاتا۔ مورخوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ تاریخ ایسی شہادت پیش کرتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جادو ضرور تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن بنا دیتا۔ سلطنت سلجوقی کی فوج میں اور لوگوں میں بھی بدلی سی پائی جاتی تھی، جیسے وہ حسن بن صبا کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اس فوج نے باغیوں کے قبضے میں آئے ہوئے جس قلعے کا بھی محاصرہ کیا، وہاں سے فوج ناقابل برداشت جانی نقصان اٹھا کر پسپا ہو آئی تھی۔